اس کے علاوہ ایک حدیث میں تیسرا چھٹا حق بھی بیان کیا گیا، اس میں فرمایا اگر کوئی رستہ پوچھے تو اس کو رستہ بتا دو، تو اس سے بھی تمہارا حق ادا ہو جائے۔ اب اس میں جو دو چیزیں بطور خاص ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ معاشرتی سد باب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے معاشرے کو سیدھا کیا جا سکتا۔ اول تو ابلاغ ہے، ابلاغ کے بعد پھر احتساب ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے، کیا یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ تو سر راہ بیٹھنے والا جس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، اسے شک نہ ہو کہ کچے علم کی آگے تبلیغ کرنا شروع کر دے، اسے یقین ہو جو میں بول رہا ہوں یہ واقعی صحیح بات ہے، تو پھر بیٹھا ہوا وہاں وہ گزرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جس وقت گفتگو کرے گا، ان کو کلمہ حق بتائے گا، ان کو نیکی کی تلقین کرے گا، اور بدی پر چپ نہیں رہے گا، بدی پر بول پڑے گا، اگرچہ اسے دوسرے سے کسی سخت رویے کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جب نہی عن المنکر کا فریضہ سر راہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سر انجام دیتے رہیں گے تو اس سے جا کے معاشرہ کی اصلاح ہوگی اور معاشرتی برائیوں کا سد باب ہوگا، چونکہ اس امت کی شان ہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اچھائی کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی، اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، اور بدی سے روکے بغیر بھی یہ نہیں رہ سکتی، اس امت کے افراد کو بولنا ہوتا ہے۔ جب اتنا نہی عن المنکر کا کردار ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر محلے میں بیٹھا ہوا انسان بدی سے روک رہا ہے، بدی پر کسی کو ٹوک رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آگے اصلاح ہونا ایک فطری امر ہے۔ آج حقیقت میں یہ ہے کہ بدی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ نہی عن المنکر کا جو جذبہ تھا وہ پست ہو گیا، چونکہ بدی مقابلے میں بڑی پاورفل ہو گئی ہے، اور بدی سے روکنا اس کو لوگ اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا یہ کام تو راہ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کرنا پڑے گا، جو نہ مصلح ہے، نہ لیڈر ہے، نہ قوم کا نگہبان ہے، نہ کسی علاقے کا گورنر ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاضی ہے، اسے بھی یہ کام کرنا ہے، اور جن کی ڈیوٹی یہ ہے انہیں تو یہ ضرور پھر کرنا پڑے گا۔ تو رستے میں بیٹھے ہوئے پر بھی جب لازم کیا گیا، اب آپ تصور کریں ایک برا انسان جو برسریام کسی برائی میں مصروف ہے، اس کی اس بری حرکت پر جب ایک جگہ سے گزرا، ایک نے ٹوکا، دوسری جگہ سے گزرا، دوسرے نے ٹوکا، تیسری جگہ سے گزرا، تیسرے نے ٹوکا، چوتھے نے ٹوکا، بالآخر اس کے اندر بھی ایک واعظ ہے، اس مومن کے دل میں بھی جو فاسق و فاجر ہو کر ماحول کو اپنی نظر سے ہٹا کر، نظر انداز کر کے برسریام کوئی گناہ کر رہا ہے، اعلانیہ غلطی کر رہا ہے، جب ہر طرف سے اس کو ٹوکا جائے گا تو اب اس کے دل میں بھی خیال ضرور آئے گا کہ ساری دنیا تو غلط نہیں، غلط تو میں ہوں، پھر وہ بدی کو چھوڑنے کا اپنے اندر سوچے گا اور اللہ کے فضل سے بدی سے باز آ جائے گا۔ اور اگر سارے چپ کا روزہ رکھ لیں، وہ اعلانیہ حرام کر رہا ہے، ایک جگہ سے گزرا، 20 لوگوں نے دیکھا، کسی نے کچھ نہیں کہا، آگے 20 لوگوں نے دیکھا، کسی نے کچھ نہیں کہا، سارے بازار سے گزر گیا، ساری گلیوں سے گزر گیا، تو اب اس کی جو بدی تھی، برائی تھی، وہ پکی ہو جائے گی کہ یہ سارا ماحول جو ہے یہ میری بدی کے ساتھ متفق ہو گیا ہے، میری برائی کے ساتھ کمپرومائز کر بیٹھا ہے، پھر جا کے معاذ اللہ وہ بدی جڑ پکڑ جائے گی، اور پھر جب ایک میں جڑ پکڑے گی تو اس گلی کے بہت سے لوگوں میں جڑ پکڑ جائے گی۔ اس واسطے بنیادی اکائی اصلاح معاشرہ کی جو ہے وہ رستے کے حق سے، چونکہ باقی جگہوں پہ کسی کا آمنا سامنا ہو یہ دور کی بات ہے، کوئی کسی مفتی کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے، واعظ کے پاس جائے، مبلغ کے پاس خود جائے، یا اس کی کوئی شکایت لے کے جائے اور پھر اس کو بلایا جائے، یہ تو بعد کی صورتحال ہے۔ جس وقت امت میں اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام نے اس کو فنکشنل کیا، جدھر بھی تم بیٹھے ہو، جہاں بھی تم ہو، بدی پر چپ نہ کرنا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تم نے بدی کو روکنا ہے، بدی کو تم نے پوائنٹ آؤٹ تو کرنا ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے، بیان کرنا ہے، جس کی بنیاد پر فرمایا یہ آغاز ہے اس اصلاح کا کہ جب سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ آتش فشاں نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر رہنا لوگوں کے لیے باعث سکون ہوگا، اس واسطے کہ بدی کے افریت کو ویسے نہیں چھوڑ دیا گیا، ہر چوک میں اس کو لگام دینے والی طاقتیں موجود ہیں۔ دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر انسان کو اپنے لحاظ سے جو حکم دیا تو فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچنا، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا، ظلم اندھیرا جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ ظلم نہ ہو تو معاشرہ کبھی بھی نہیں جلتا، ظلم سے، اور ظلم کے تیسرے نے ٹوکا، چوتھے نے ٹوکا، بالآخر اس کے اندر بھی ایک واعظ ہے، اس مومن کے دل میں بھی جو فاسق و فاجر ہو کر ماحول کو اپنی نظر سے ہٹا کر، نظر انداز کر کے برسریام کوئی گناہ کر رہا ہے، اعلانیہ غلطی کر رہا ہے، جب ہر طرف سے اس کو ٹوکا جائے گا تو اب اس کے دل میں بھی خیال ضرور آئے گا کہ ساری دنیا تو غلط نہیں، غلط تو میں ہوں، پھر وہ بدی کو چھوڑنے کا اپنے اندر سوچے گا اور اللہ کے فضل سے بدی سے باز آ جائے گا۔ اور اگر سارے چپ کا روزہ رکھ لیں، وہ اعلانیہ حرام کر رہا ہے، ایک جگہ سے گزرا 20 لوگوں نے دیکھا کسی نے کچھ نہیں کہا، آگے 20 لوگوں نے دیکھا کسی نے کچھ نہیں کہا، سارے بازار سے گزر گیا، ساری گلیوں سے گزر گیا، تو اب اس کی جو بدی تھی، برائی تھی، وہ پکی ہو جائے گی کہ یہ سارا ماحول جو ہے یہ میری بدی کے ساتھ متفق ہو گیا ہے، میری برائی کے ساتھ کمپرومائز کر بیٹھا ہے، پھر جا کے معاذ اللہ وہ بدی جڑ پکڑ جائے گی، اور پھر جب ایک میں جڑ پکڑے گی تو اس گلی کے بہت سے لوگوں میں جڑ پکڑ جائے گی۔ اس واسطے بنیادی اکائی اصلاح معاشرہ کی جو ہے وہ رستے کے حق سے، چونکہ باقی جگہوں پہ کسی کا آمنا سامنا ہو یہ دور کی بات ہے، کوئی کسی مفتی کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے، واعظ کے پاس جائے، مبلغ کے پاس خود جائے، یا اس کی کوئی شکایت لے کے جائے اور پھر اس کو بلایا جائے، یہ تو بعد کی صورتحال ہے۔ جس وقت امت میں اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام نے اس کو فنکشنل کیا، جدھر بھی تم بیٹھے ہو، جہاں بھی تم ہو، بدی پر چپ نہ کرنا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تم نے بدی کو روکنا ہے، بدی کو تم نے پوائنٹ آؤٹ تو کرنا ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے، بیان کرنا ہے، جس کی بنیاد پر فرمایا یہ آغاز ہے اس اصلاح کا کہ جب سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ آتش فشاں نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر رہنا لوگوں کے لیے باعث سکون ہوگا، اس واسطے کہ بدی کے افریت کو ویسے نہیں چھوڑ دیا گیا، ہر چوک میں اس کو لگام دینے والی طاقتیں موجود ہیں۔ دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اپنے لحاظ سے جو حکم دیا تو فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچنا، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا، ظلم اندھیرا جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ ظلم نہ ہو تو معاشرہ کبھی بھی نہیں جلتا، ظلم سے، اور ظلم کے